یہ بھی ضرور کہہ لیجیے کہ آپ کو نہ خانوں کو اور قوالوں کو پیسے دے کر سید نہیں بنے تھے، بلکہ خالص سید آپ سید تھے، سچے سید تھے آپ۔ بے شمار مرتبہ میں نے آپ کے خطابات سنے، آپ کی زیارت کی، آپ کی دست کرسی کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپ کا بیان ہے کہ حضور سیدی محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی جب بھی کوئی سید عرض کرتا کہ حضور میری بھی کسی کام پہ ڈیوٹی لگا دے، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سادات کرام ہیں، احترام کی جگہ سادات کرام، ان سے ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی، ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیوٹی کوئی کام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا خون ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہاں ایک بات مجھے ضرور یاد ہے کہ جب سالانہ جلسہ ہوا کرتا تھا جس کو جلسہ دستار فضیلت کہا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات حضرت محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی جب جو لنگر شریف کے تقسیم فرمانے کا وقت آتا نا، تو اس وقت چند سادات کرام ساداتوں کی پانی پہ ڈیوٹی لگا دیتے کہ تم نے آنے والے حاضرین سامعین کو پانی پلانا ہے۔ کسی نے عرض کی حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں بھی بڑے راز کی بات ہے۔ حضور کون سی راز کی بات ہے؟ فرمایا سادات کرام، سادات کرام جو پانی ہے ان کی نگرانی میں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جب یہ پانی پلائیں گے تو یزید لعین کی روح تڑپ جائے گی، اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس نبی کی آن پر میں نے پانی بند کیا تو آج بھی پانی پلا رہی ہے۔ یزید لعین کو تڑپانے کے لیے پانی ان کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ دیکھا میرے بھائی، جس طرح آپ سادات کرام سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، اسی طرح آپ علماء سے بھی بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ فقیہ اثر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ ہی کا بیان ہے، آپ ہی کے مقدس الفاظ ہیں کہ جب میں حضرت محمد اعظم پاکستان کی بارگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا، جامعہ رضویہ میں آ کر داخلہ لیا، تو شام کا وقت ہوا، کھانے کا وقت، تو حضرت محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے اور مجھے دے کر فرمانے لگے صوفی صاحب آپ کتنی روٹیاں کھائیں گے؟ صوفی صاحب آپ کتنی روٹیاں کھائیں گے؟ تو آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ میرے منہ سے نکلا حضور میں ایک روٹی کھاؤں گا، میں ایک روٹی کھاؤں گا۔ تو حضرت محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے مسکرا کر فرمایا ارے مولانا، جب آپ کھانا اتنا کم کھائیں گے تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا صوفی صاحب خوب کھاؤ اور خوب پڑھو، خوب کھاؤ اور خوب پڑھو۔ اگر کوئی طالب علم کھانا کھانے میں شرم محسوس کرتا نا، تو ہمارے محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی اس کی ایسی اصلاح فرماتے اور اس طرح پیار اور محبت سے پیش آتے کہ بلا جھجک اس کو، بلا روک و ٹوک اس کو کھانا تناول فرمانے کا حکم ارشاد فرماتے۔ حضرات گرامی، آپ کی کون کون سی ادا، کون کون سی خصوصیت، آپ کی حیات طیبہ کا کون کون پہلو بیان کیا جائے؟ آستانہ عالیہ کلمہ والا شریف کے چشم و چراغ خالص سید حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے مریدین و احباب کے جمع غفیر میں فرمایا کہ حضرت محمد اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کی ذات جو ہے یہ وہ عام ہستی کا نام نہیں ہے، بلکہ خلاف رسول کے مقام میں آپ جمع کر اور امیر ملت محدث علی ہوئی حضرت علامہ مولانا پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ کا بھی فرمان علی شان ہے۔ آپ نے علماء سے یقیناً سنا ہوگا، بڑے بڑھاپے کا عالم ہے، آپ چل نہیں سکتے، چار پائی پہ اٹھا کر آپ
اٹھانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو محسن عادت پاکستان کی زیارت کے لیے آیا۔ بتاؤ ایمان سے کتنا بڑا نام ہے یہاں کا، دنیا میں کتنا بڑا فیضان ہے محدث علی پوری کا، مگر کس قدر عقیدت اور محبت ہے ہمارے آقا نعمت حضرت محسن عادت پاکستان کی ذات سے۔ اسی طرح اور آگے چلتے جائے، شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جب بھی فیصل آباد میں آتے، فرماتے کہ فیصل آباد والو تم خدا کا لاکھ بار کی شکر ادا کرو تو شکر ادا نہیں کر سکتے، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس محسن عادت پاکستان جیسی ہستی موجود ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ حضرت محسن عادت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ کیا ہے بولو؟ ہر مسلمان پر محسن عادت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ میرے محسن عادت پاکستان کو ملنے کے لیے شیخ الاسلام تشریف لائے تو علماء فرماتے ہیں کہ جنگ بازار میں ہی آپ نے جوڑے اتار لیے، ننگے پاؤں جامعہ رضویہ کی طرف چلنے لگے۔ علماء نے مریدین و احباب نے عرض کی حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جوڑے اتار لیے ہیں۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں میں کس ہستی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کس ہستی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی وہ حضرت محسن عادت پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بارگاہ مصطفیٰ کے بھی حضوری تھے اور بارگاہ داتا علی حجویری کے بھی حضوری تھے۔ حضور کی ذات سے جو آپ کو فیض حاصل تھا وہ تھا ہی، بارگاہ داتا علی حجویری سے بھی آپ کو خصوصی فیضان حاصل تھا۔ کیوں نہ فیضان حاصل ہوتا جبکہ فیصل آباد لیل پور میں بلانے والے بھی تو داتا علی حجویری تھے نا۔ اس کی تصدیق کے لیے میں کوئی کسی ادیب خطیب کی گواہی پیش نہیں کرنے لگا، سید ہی کی گواہی پیش کرتا ہوں۔ آستانہ عالیہ کرما والا شریف کے جشن و جلال بابا جی محمد اسماعیل شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محسن عادت پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ بریلی شریف میں آپ سوئے ہوئے تھے، آرام فرما تھے۔ حضور سیدی داتا علی حجویری نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمانے لگے زبان ولایت سے، اے محمد سردار احمد اٹھو اور سرزمین فیصل آباد کو جا کر آباد کر دو۔ اگر تم یہیں سوئے رہے تو یاد رکھو کہ سرزمین فیصل آباد ہمیشہ کے لیے سو جائے گی، سرزمین فیصل آباد ہمیشہ کے لیے سو جائے گی۔ دیکھا میرے بھائی جب بلانے والے یہاں لانے والے داتا علی حجویری ہیں، پھر داتا علی حجویری آپ کو اپنا کیسرا فیض عطا فرمائیں گے کہ مرتبہ سیدی داتا علی حجویری نے آپ کو حالت عالم بیداری کی زیادت سے مشرف فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا محمد انور قادری رضوی آپ کا بیان ہے کہ حضرت محسن عادت پاکستان داتا حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جانے لگے۔ میں نے عرض کی حضور مہربانی فرمائے مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ مختصر کہتے ہیں کہ جب ہم داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پہنچے، ابھی تک دربار شریف کے سیر میں داخل نہیں ہوئے، باہر دروازے پہ ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے۔ حضرت محسن عادت پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان بزرگوں نے ہمارے آقا رحمت کو سینے سے لگایا۔ دونوں ہستیاں بغل گیر ہو کر ملی اور وہ اچانک غائب ہو گئے۔ حضرت محسن عادت پاکستان واپس اسٹیشن کی طرف چل پڑے تو میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضور ہم تو آئے تھے حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے، ابھی تو ہم داتا دربار کے سیر میں بھی داخل نہیں ہوئے، آپ نے واپسی کا ارادہ فرما لیا۔ تو حضرت محسن عادت پاکستان فرمانے لگے کہ مولانا جس ہستی کو ملنے آئے تھے ان سے ملاقات ہو چکی ہے، جس ہستی کو ملنے کے لیے آئے تھے ان سے ملاقات ہو چکی ہے۔ حضرات گرامی کون کون سی آپ کی بات میں آپ کو سناؤں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مولوی احمد علی لاہوری وہابی دیوبندی میں
شیرا والے گیٹ پر کھڑے ہو کر بار بار یہ اعلان کیا اور دادا حضور کی بارگاہ میں جانے والے عقیدت مندوں کی توجہ ہٹانے کے لیے اس بات کا بار بار اعلان کیا کہ معاذ اللہ یہ موجودہ جو مزار ہے قبر مبارک ہے یہ تو دادا میری کا مزار ہی نہیں، آپ کا مزار تو شاہی قلعے پر ہے، آپ کا مزار شاہی قلعے پر ہے۔ میرے اور آپ کی طرح کے علماء اور مسلمان خاموش ہو گئے۔ جب حضرت محمد سے آدم پاکستان کو علم ہوا تو آپ وہاں پہنچے، شیرا والے گیٹ پر ایک پاک محفل کا اہتمام کیا اور طویل خطاب جواب فرمایا اور بار بار اس مولوی احمد علی لاہوری وہابی دیوبندی کو مخاطب کیا۔ آپ نے چیلنج کیا، فرمایا تو کہتا ہے کہ یہ موجودہ مزار داتا علی حجویری کا نہیں، آپ میرے ساتھ چل، میں داتا علی حجویری کی بارگاہ میں عرض کروں گا اگر داتا علی حجویری قبر سے اٹھ کر آپ یہ ارشاد فرما دے کہ واقعی ہی میرا مزار یہی ہے تو مان جانا، اگر جواب نہ دے داتا علی حجویری تو پھر جہاں آپ کہیں گے ہم وہیں پہ داتا علی حجویری کے مزار کو مان لیں گے، میں خود اعلان کروں گا۔ آپ نے بار بار اعلان فرمایا، مگر آپ جانتے ہیں کہ جب حق آ جاتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، کیونکہ باطل کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس کو نہ جواب دینے کی ہمت ہوئی، نہ آپ کے پاس آنے کی جرت ہوئی۔ جب محفل ختم ہوئی تو بڑے بڑے اکابر علماء جمع کر تھے، انہوں نے عرض کی اے سیدی محسن اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت بڑا اعلان کیا ہے، بڑا دعویٰ کیا ہے، اگر وہ آ جاتا پھر کیا بنتا؟ فرمایا کچھ بھی نہ بنتا، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، اس لیے کہ یہ اعلان میں نے خود نہیں کیا، داتا علی حجویری کے کہنے پہ کیا۔ یہ اعلان میں نے خود نہیں کیا، داتا علی حجویری نے کروایا ہے، داتا علی حجویری نے کروایا ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا مقام ہے۔ آج تو لوگ کلمہ پڑھ کر بتوں والی عجاب جو ہے وہ اولیاء پہ چپساں کر رہے ہیں، اولیاء کے لیے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہوش کے نہ کر لو، انما شرم میں کلا شریف سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بت بت ہے، ولی ولی ہے، کہاں بت کہاں ولی، بت بت ہے، ولی ولی ہے۔ ہم بتوں کے قائل نہیں، ہم اولیاء اللہ کے قائل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بت بت ہے، ولی ولی ہے، بولو بت بت ہے، ولی کسی نے سے آواز نہیں آئی، بت بت ہے، ولی ہے، بت بت ہے، ولی ولی ہے۔ ارے بت میں اللہ کی مار ہے، ولی سے رب کو پیار ہے۔ بت پتھر کی مورت ہے، ولی ہم سنیوں کی ضرورت ہے۔ بت دکھاتا ہے تو رسالت دکھاتا ہے، ولی چاکی دکھاتا ہے، کرامت دکھاتا ہے۔ ارے بت وحدیت ہے، ولی روحانیت ہے۔ بت کی آنکھ میں لکیر ہے، ولی کی آنکھ میں تاثیر ہے۔ ارے بت کو کوئی سنائے تو مردہ جان بن جاتا ہے، ولی کو کوئی سنائے تو خود خدا ولی کے کان بن جاتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کیا ہے کہ مقام اولیاء کیا ہے۔ حضرت محسن اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ جنگ بدار گھنٹہ گھر کے قریب محفل پاک کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت محسن اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ خطاب لاجواب فرما رہے تھے اور گفتگو کا خطاب کا موضوع تھا نورانیت مصطفیٰ۔ سب کہہ دیجئے نورانیت مصطفیٰ، یہ آپ کا موضوع تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے بڑا طویل خطاب ارشاد فرمایا، آدھا گھنٹہ خطاب کو ہو چکا تھا کہ آپ نے بائیں جانب یوں کر کے دیکھا تو ایک ٹیوب لائٹ جو ہے وہ کسی فنی خرابی کی وجہ سے کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے، کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے۔ اللہ کے ولی نے یوں کر کے دیکھا اور مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے ٹیوب لائٹ، آج حضور کی نورانیت سے کائنات کا ذرہ روشن ہے
اور تو کیوں نہیں چھپری بنی ہوئی ہے؟ تجھے کیا مصیبت ہے، کیا پرابلم ہے؟ تو کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے، بس تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، اگر دل کو کہا شب تو وہ رات ہو کے رہی، کیونکہ مدینے کے گدا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر۔ حضرت محدث اعظم پاکستان نے فرمایا کہ حضور کی نورانیت سے، حضور کے جلووں سے کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہے۔ تجھے کیا پرابلم ہے، تو کیوں شکری بنی ہوئی ہے؟ جب آپ نے یہ فرمایا تو جناب من علماء فرماتے ہیں، ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں جن سے میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اس بیتور نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور محفل میں جا رہے تکبیر و رسالت کی گونج پڑ گئی۔ فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے کا آپ نے تقریر کتاب ارشاد فرمایا، مگر وہ ٹیوب ایک مرتبہ بھی نہیں جلتی رہی۔ میرے بھائی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایسی چیزیں اور یہ کاملین کو مانتی ہے تو ظالم تم کلمہ پڑھ کر کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ بھی پتا چلا کہ جب حضور کے غلاموں کا یہ مقام ہے، جب علی کے ماننے والوں کا یہ غلام ہے، جب سادات کرام کا احترام کرنے والوں کا یہ مقام ہے، تو پھر میرے مصطفیٰ کے گھر اور در والوں کا کیا مقام ہوگا؟ اور جب حضور کے گھر اور در والوں کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ میرے بھائی، ضرور ایسی پاک محافل کا اہتمام کیا کرے اور اپنے والدین کی خدمت کیا کرے، بزرگوں کی پکی سچی غلامی کیا کرے، اسی میں نجات ہے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہاتھی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا